بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں چدیائے سلائی کرتی حسنہ نے بچوں کی بھوک بھوک کی پکار سن کر مشین ایک طرف رکھی۔ صبح کی بچی ہوئی 1.5 روٹی چنگیر میں نکالی، ایک پیاز بھی مل ہی گئی تھی، اسے باریک باریک کاٹا اور روٹی کو سرخ مرچ کا لیپ دینے ہی والی تھی کہ بیٹی کی پکار پر مڑی۔ آج تو سالن کے ساتھ روٹی دے دو اماں، روز ہی پیاز کتر دیتی ہو، دعا کر تیرے ابا کو آج دہاڑی مل گئی ہو، رات سالن بناؤں گی۔ حسنہ نے بچوں کو روز والا لارا دلایا۔ چل اماں انڈا ہی بھون دے، بیٹے نے بھی فرمائش کی۔ تیرے بابا کا مرغی فارم ہے کیا؟ انڈا مفت ملتا ہے؟ اب اکتا کر بولی۔ پریا کی ماں روز صبح اسے ابلا ہوا انڈا دیتی ہے، کھانے کو بیٹی کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ارے روز انڈا کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ گرم ہوتا ہے ابلا انڈا، اندر گرمی ہو جاتی ہے، آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، حسنہ نے بہلایا۔ کوئی نہیں اماں، بڑی بیٹی نے منہ بسورا۔ آرائیوں کی زینب کے ہاں سے پیسے لے آ سلائی کے، کل سوٹ جو سلائی کر کے دیا ہے اس کے، انڈا بنا دیتی ہوں۔ پھر حسنہ نے بیٹی کو پکارا۔ وہ آس کی دوڑ میں تھامے بھاگتی ہوئی گئی، چند ہی منٹوں میں مایوس لوٹی کہ وہ کہتی ہیں سوٹ صحیح نہیں سلائی کیا، فٹنگ نہیں ٹھیک، گلا پیچھے کو جاتا ہے، آ کے بیٹھ کے ٹھیک کرواتی ہوں، پھر دوں گی پیسے بھی۔ چلو وہ جو پیسے دے گی اس سے شام کو انڈا بنا دوں گی، ابھی کھا لو۔ سارے لوگ سالن کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور ایک ہم ہیں، کبھی پیاز تو کبھی چٹنی۔ آ جاؤ پیاز بھون دیتی ہوں۔ اماں نے اپلوں کو چولہے میں ڈالا تو توا رکھا، 4 قطرے تیل ڈالے، سرخ مرچ اور کتری پیاز ڈال کر تھوڑا سا بھونا۔ پیاز نرم ہوئی تو توا نیچے اتارا، آدھی آدھی روٹی تینوں بچوں کو تھمائی اور اپنی بھوک کے اوپر ممتا کو بھاری پتھر رکھا۔ بچے خوش۔ افضل شام کو مایوس اور خالی ہاتھ لوٹا، دہاڑی ملی ہی نہیں۔ 2 گھنٹے مزدور منڈی میں کھڑا رہا، پھر نمبرداروں کے ہاں چلا گیا، پر وہاں بھی کوئی کام نہیں تھا کرنے کو۔ 13واں مہینہ چل رہا ہے، افضل چارپائی پہ لیٹا، ہمارا تو سارا سال ہی 13واں مہینہ رہتا ہے۔ حسنہ بڑبڑائی، ایسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، روٹی تو کھا لیں، جو کام نہ کرے اس کا روٹی پہ کوئی حق نہیں۔ آنکھوں پہ بازو رکھا افضل بے حسی سے بولا، سارا دن ویلے رہو، چاہے جتنے رہو، پیٹ کو اس کی کیا پرواہ، تم کو کھانا کھانا چاہیے۔ حسنہ شوہر کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی نرمی سے بولی، کیا پکایا تھا؟ اس کا انداز مجرموں کا سا تھا۔ سلائی کے پیسے آئے تھے، سوچا ڈبل خرچہ کیا کرنا سالن روٹی کا، ذرا سا بینگن منگوایا تھا، پیاز مرچ ڈال کے گوندھ کر روٹی پکا لی، ساتھ پودینے کی چٹنی بنائی تھی۔ ارے واہ، بچے تو خوش ہو گئے ہوں گے۔ افضل نے سستاشائی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ غریبوں کے بچے ہیں، ذرا سی چٹنی سے ہی خوش ہو جاتے ہیں، امیروں کے تو نہیں کہ 10 کھانے آ گئے تب بھی نخرے۔ حسنہ کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اداسی اتری۔ اچھے دن آئیں گے، حوصلہ رکھو، افضل نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ دن تو یہ بھی اچھے ہیں، باقی مزدور امیر ہونے اور مالک بننے سے تو رہے۔ حسنہ کنات پسندی سے بولی۔ سوہے بچوں پر پیار بھری نظر ڈال کر دعاؤں سے نوازا، چلتی پھرتی پھونکے مارتی بڑی بیٹی مبینہ پر رکھیں۔ 8 سال عمر ہوئی تھی مگر ابھی تک ڈھنگ کا سوٹ نصیب نہیں ہوا تھا، آدھا پونا پیٹ بھرتا، بیشتر وقت خالی ہی رہتا، ضرورت ہی نہ پوری ہو پاتی تھی۔ مبینہ کی شادی تو میں کسی امیر شخص سے کروں گی جس کا کچن انواع و اقسام کے اناج سے بھرا ہو، پیٹ بھر کے کھانا، اس کی ہر ضرورت پوری ہو، ادھوری کوئی خواہش نہ رہے۔ خود حسنہ کی زندگی تو گھسیٹ گھسیٹ کے گزر رہی تھی، مبینہ کی زندگی بہترین چلے، اس کی شادی کرتے اس نے لڑکے کا چلتا کاروبار دیکھا۔ لڑکا خاص خوبصورت نہ تھا مگر دہی اور دہی پکوڑیوں کا کاروبار خوب چکتا تھا، اپنا ذاتی گھر، پکا گھر تھا۔ اس کی رخصتی کے سمے حسنہ کی سانس آسودہ حال تھی، کانوں میں جھمکا ڈالتی۔ مبینہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے نظر اٹھاتے شوہر کو دیکھا، سفید کلف لگے کرتا شلوار اور سیاہ پشاوری چپل میں وہ بالکل تیار تھا، مگر اور لوگ نہانے سے پہلے بھی شاید اتنے کوجے نہ ہوں جتنا سرفراز تیار ہو کر لگ رہا تھا۔ رنگ تو پکا تھا ہی، نئے نقش بھی پھیلے ہوئے تھے۔ تقریبات میں مبینہ سرفراز کے ساتھ ذرا کم نہیں بیٹھتی، ہر دیکھتی نگاہ سے اسے تمخصر اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ دولت کے ایک داغ مٹا دیتی ہے پر بدصورتی نہیں۔ شوہر کتنا ہی سکھ دینے والا ہو، جب اس کی طرف دیکھنے کو جی ہی نہ چاہے تو سکھ کہاں محسوس ہوں گے۔ نند کی بیٹی کی شادی سے واپسی پر وہ امی کی طرف چلی آئی۔ ماشاءاللہ صدقے، حسنہ تو ایسے دیکھتے نہال ہو گئی۔ مبینہ نے گود میں اٹھائی، ایشو ماں کی گود میں ڈالی اور ہیل اتارنے لگی۔ سرفراز نہیں آئے؟
حسنہ نے عشوہ کی بلائیں لیتے ہوئے پوچھا۔ مبینہ نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کہہ رہی ہے کچھ کام ہے، واپسی پر آتا ہوں۔ اس نے اندر آتے ہوئے بتایا، کیا کھاؤ پیو گی؟ فی الحال تو کچھ نہیں اماں، اپنا کوئی سوٹ دے دیں، میں چینج کروں گی۔ مبینہ بیزاری سے جھلری اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں کا سوٹ اور بھائی کی چپل میکے کی دو انتہائی آرام دہ اشیاء۔ مبینہ ابا سے ملتے ہی اداس ہو گئی۔ پھٹی ایڑیوں، میلے کٹے کپڑے، جھریوں زدہ ہاتھ، پھر بھی مسکراتا چہرہ۔ مسکراہٹ بھی ایسی کہ جھریوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی۔ ابا مت کیا کریں محنت اب، یہ عمر ہے کیا مزدوری کی، انس بڑا ہو گیا ہے۔ سرفراز نے کبھی مجھے منع نہیں کیا آپ لوگوں پہ خرچ کرنے سے۔ ابا کے بازو سے لپٹی اور وہ شکوہ کناں تھی۔ ارے تیری ماں کے عتاب سے بچنے کو جاتا ہوں دہاڑی پہ، ورنہ انس کے اگلے مہینے سے نوکری لگ جائے گی۔ اور سرفراز، پرائے بیٹے کا پیسہ ہم خود پر کیوں خرچ کریں بھلا؟ اماں پانی کا گلاس لے آئیں۔ ابا نے نرم سی مسکراہٹ سے گلاس تھاما۔ مبینہ نے بغور دونوں کو دیکھا۔ زندگی نے انہیں سہل کیا ہوتا تو دونوں اپنا وقت ایک خوبصورت ترین اور جاذب نظر بڑھاپا لیے ہوتے۔ دونوں ایک ساتھ بہت جچتے، پورے اعتماد کے ساتھ کہیں اکٹھے جاتے۔ مبینہ کہیں بھی جانا ہوتا پہلے کتنی بار تو سوچتی، نہ سوچتی تو لوگ احساس دلاتے، باور کراتے، جان کو آ جاتے۔ حسنہ نے رشتہ دیکھتے سرفراز کا پیسہ دیکھا، بس الفاظ کانوں کے اندر نچتر بن کر گھستے اور دل چھنی کر آتے۔ ہاں بھائی، اگر پیسہ بھی دیکھا تو پیسہ ہی دیکھا تو کیا؟ زندگی مبینہ کی، فیصلہ حسنہ کا، تم لوگوں کو کیا؟ وہ کیوں نہ اعتراض کریں؟ زبانیں جو سانپ کا روپ دھارے کنڈلی مارے منہ کے اندر بیٹھی ہیں، زہر انڈھیلنا اور کسی کی زندگی زہر کرنا فرض خیال کرتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ باطن ہی نہیں ہوتا، ظاہر بھی کچھ ہوتا ہے، اور آج کل تو سب کچھ ظاہر ہی ہوتا ہے۔ شکل بھی دیکھنی چاہیے اور دیکھ ہی لینی چاہیے۔ عشوہ کی شادی کرتے وقت میں مرد کی کمائی دیکھوں گی اور شکل و صورت تو ضرور ہی دیکھوں گی۔ مبینہ نے عزم پختہ تھا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا جتنا عشوہ کو شوق تھا، اتنا ہی اس کے لیے وبال بنتی جا رہی تھی۔ اوپر سے عدیل کا رویہ، نہ کسی کو بیٹھے دیکھتا نہ محفل۔ غصہ آیا نہیں اور زبان فراٹے بھرتی غصے کا زہر نکالتی جاتی۔ غصہ سیال بن کر عشوہ کے دل کو لبلبا کر بھر دیتا۔ عدیل کو غصہ زیادہ آتا اور جبکہ عشوہ دنوں بات کو دل میں رکھتی۔ عدیل کو نارمل ہونے میں چند منٹ درکار ہوتے، جبکہ عشوہ کو دن لگتے۔ پہلے وہ اکیلی تھی، عدیل کو غصہ کرنے کا جواز کم ملتا، مگر جب سے رائشہ آئی تھی کام بڑھ گئے تھے۔ یوں لگتا وقت کم ہو گیا ہے، یا تو وقت پر چائے دینی نہیں اور وہ دوخ ٹھنڈی۔ عدیل نے کپ پٹخا تھا، عشوہ بچی کا فیڈر بناتی گھبرا کر لپٹی تھی۔ اس کی دیورانی نے مسکراہٹ رخ بدل کر چھپائی۔ اندر آتی ساس نے طنزیہ دیکھا، کپ میں نکالی ہی تھی کہ رائشہ رونے لگی۔ اسے اندر سے اٹھا کر لائی اور کپ ٹیبل پہ رکھا۔ آپ بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے، سو ٹھنڈی کہانیاں مت سنانے بیٹھ جایا کرو۔ عدیل نے اس کی بات کاٹی، اور بنا دو۔ کندھے پہ ہمکاتی بچی کو تھپکاتی عشوہ شرمندگی سے بولی، بنا دو اور آفس لے آؤ۔ ہیلمٹ اٹھا کر وہ گھر سے نکل گیا۔ چچی آپ چائے بنائیں، میں یوں ہی جاتا آپ کو چاچو کے آفس چھوڑ جاتا ہوں۔ کاشی نے بھی مذاق بنایا۔ عشوہ چپ چاپ رائشہ کو اٹھائے اندر آئی، تھپکا کے سلایا اور صفائی کرنے بیٹھ گئی کہ عدیل کا ایک ذرہ بھی نظر آ گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ اسے لگتا تھا وہ زندگی گزار نہیں رہی بلکہ زندگی اسے بھگا رہی ہے۔ وہ تھکی ہوئی اور ہانپتی ہوئی پھرتی تھی، بیڈ کرون پر کپڑا پھیرتی سائڈ ٹیبل کی طرف آئی۔ اس کی اور عدیل کی ولیمے کی تصویر تھی، بغور دیکھنے لگی۔ کتنا خوبصورت تھا عدیل، دیکھنے والے کا دل مود لیتا تھا اور ساتھ رہنے والے کا دل ساڑ کے رکھ لیتا تھا۔ خوبصورتی کا کیا فائدہ کہ جسے دیکھے مہینوں بیت جائیں۔ باطن کی سیاہی ظاہر پر پھیری ہوئی تھی۔ خود عشوہ کے بابا ذرا بھی خوبصورت نہیں تھے، مگر اس کی ماما کو انہوں نے پھولوں کی سیج مہیا کی ہوئی تھی۔ غلیظیہ مرد کی ساری خوشیاں شرارتیں رنگ نگل گیا تھا اور اسے بدرنگی بدمزاج عورت میں بدل دیا۔ ایسی عورتیں قدرتی روبوٹ ہوتی ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا جو رشتوں کو مکمل کرتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ مرد کو بڑا ظرف اور حاکمانہ رویہ ودیت کیا کیا گیا؟ عورت کو بات منوانے کی طاقت، ان کا درست استعمال ہی در حقیقت میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتا ہے، باقی تو سب عارضی ہیں۔